اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ مومن کا کچھ حصہ اس کی تلاوت سنی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور قسم ہے قرآن کی کہ جو قرآن سراسر تمہارے لیے نصیحت ہے، یعنی مومن مسلمان آدمی اور اس کائنات کے ہر فرد کے لیے سب سے اچھی اور بہتر نصیحت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیکن کافر لوگ اپنی جھوٹی عزت اس کے لیے جب اپنے اس دماغ سے سوچتے ہیں کہ شاید اب ہماری روایات ٹوٹ جائیں گی، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اب ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی لانی پڑے گی، اب وہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کفار کا طرز عمل ہے، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو یہ ایک بری خصلت ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے، بلکہ یہود و نصارہ والا طرز عمل ہمارا بھی بن چکا ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ جو باتیں اللہ کے قرآن کی اچھی لگیں ان کی دعوت بھی دیتے ہیں، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ پہ سعادت مند بھی سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے کسی ذاتی مفاد پہ، مالی مفاد پہ اور برسوں سے چلی آنے والی کوئی روایت، کوئی رسم یا پھر اپنے بڑوں کی بڑائی یا دنیا میں اپنی جھوٹی عزت، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس میں کوئی معاملہ بنے گا، اب ہم آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اپنی مرضی سے تشریحات، توجیحات شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مفہوم میں سمجھ رہا ہوں یہ مفہوم ہی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور ہر دفعہ ہم نے دین اسلام سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی ٹوٹکے جو ہیں ان کو اپنے آگے رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہے، اس سے بعد آ جاؤ اور دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہی ہماری کامیابی ہے، اور عزتیں اسی میں ہیں ہماری، اور عزت اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اپنے ولی بنا لیتے ہیں، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی پکار، اپنی حاجات پیش کرتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمارا ان کے آستانوں پہ جا کے نظریں دینا، دیگیں چڑھانا، جانور ذبح کرنا،
سجدے اور رکوع کرنا، یہ اصل میں ہم ان کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو ہے وہ ان کو کبھی کوئی سیڑھی کی مثال دے رہا ہے، وہ دیکھیں جی جب مکان پہ چڑھنا ہے جی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے دیکھیں جی جب آپ نے وزیر اعظم سے ملنا ہے سیکرٹری سے ٹائم تو لینا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھئی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں نے ان کو اپنا سیکرٹری بنایا ہے؟ ان کے پاس آؤ، ٹائم لو، پھر میرے پاس آؤ۔ کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اگر دلیل نہیں ہے تو تم مشرک ہو۔ لہذا اللہ عز و جل سے ہمیں جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں سمجھ کیسے آئیں گی؟ اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا لوگوں کیا علم والے بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور علم سے مراد یاد رکھیے، علم سے مراد قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ہر مومن مسلمان آدمی کے لیے۔ آپ اس کے علاوہ جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں وہ چیزیں ضروری ہیں، وہ معاون ہیں، لازمی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، اگر آپ کو حدیث مبارکہ کا علم نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر آپ کتنے مردی زینے دنیا کے اعتبار سے چڑھتے چلے جائیں، لیکن کامیابی اور کامرانی کا راستہ، صحیح اور غلط کی پہچان یہ اللہ کے قرآن سے ہوگی، کیونکہ صحیح اور غلط کے لیے کسوٹی، معیار اور پیمانہ وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ اذا مس الانسان ضر دعانا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، جسمانی طور پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، معاشی طور پر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تنگ دستی ہو گئی، اب پھر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے لیکن جیسے ہی ثم اذا خولناہ نعمتا منا، جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نواز دیتے ہیں، بیمار تھا تندرست ہو گیا، تنگ دست تھا خوشحال ہو گیا، بے اولاد تھا اولاد والا بن گیا، بے روزگار تھا روزگار مل گیا، یعنی جو بھی اس کی تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔ اور پھر دیکھیں کیا کرتا ہے، فرمایا انما اوتیتہ علی علم، پھر وہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی کاریگری تھی۔ وہ دیکھیں جی بڑے پاپڑ بیلے ہیں جی، وہ بڑے جی مشکل حالات تھے، دن رات ایک کیا ہے تب جا کے یہ دکان بنی ہے، تب جا کے یہ مل بنی ہے، تب جا کے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور اگر تندرستی مل جاتی ہے، وہ دیکھیں جی میں نے پرہیز ہی بڑا کیا ہے جی، میں نے تو دوائی بڑی لی ہے جی، میں نے پورا ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کیا ہے، بس جی جس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اس کی 3,000 5,000 فیس تھی، ہفتے کے بعد جاتا تھا، بس اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ صحت مل گئی ہے۔ یعنی اس بندے کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار اللہ نے کیا تھا، تندرست میں اپنی محنت سے ہوا ہوں، فقیری اللہ نے دی تھی، خوشحالی میرے علم کی وجہ سے، میری مہارت اور میری ذہانت کی وجہ سے ملی ہے، بے اولادی اللہ کی وجہ سے تھی نعوذ باللہ، اور جو اولاد ملی ہے نا یہ ہماری اپنی جو ہے وہ ٹیکنیک کی وجہ سے ملی ہے۔ یعنی ہر اچھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر ایسی چیز اس کو کبھی مقدر کے حوالے کر دیتا ہے، کبھی جو ہے اسے پھر اللہ عز و جل پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف جس طرح تم رجوع کرتے ہو تنگی میں، مشکل میں، اسی طرح اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نا، اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اے میرے بندے میں اپنی نعمتوں کے اندر میں پھر جو ہے ضرور اضافہ کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے رب کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اپنے پروردگار سے کبھی بھی اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور اللہ عز و جل نے پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بھی فرمایا کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غسل کے بعد کفن کے بعد بالکل اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تدفین کی گئی۔ تو یہ بندہ کہے کہ جی نہیں آپ فوت ہی نہیں ہوئے، یہ بات جو ہے وہ قرآن کے اور احادیث کے خلاف ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہا کرو، قیامت کے لیے تیار رہا کرو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کے اندر قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا بھی واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح دو نفخوں کا ذکر کیا، اور بعد قرآنی آیات سے تیسرے نفخے کے بھی اشارے ملتے ہیں کہ ایک نفخہ جو ہے وہ نفخہ فضا ہوگا، کہ جب اللہ پاک یعنی فرشتہ وہ اس سینگ کے اندر اس سور کے اندر منہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ پھونک مار دے گا اور پوری کائنات کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور پھر جب وہ دوبارہ پھونک مارے گا پھر جو ہے وہ ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، اور پھر جب تیسرا نفخہ ہوگا پھر سارے اٹھ کر میدان محشر کی طرف نکلیں گے، اور پھر وہاں پر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ تلقین کرتے گئے کہ حساب کتاب کا دن بہت قریب ہے۔ اے لوگوں اپنے حساب کتاب کے لیے اپنی تیاری کر کے رکھو، اور اپنی عاقبت و آخرت کے لیے اپنے معاملات کو سنوار کے رکھو، اور سنوارنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ فرمایا اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول کرتے رہیں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اعراض کر لیتے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اللہ نے فرمایا وہ متکبر لوگ ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے مانگیے، زیادہ سے زیادہ مانگیے، اور اللہ رب العالمین سے جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ پاک اپنے بندے سے اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ عز و جل نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام ان کی تخلیق کا اس کے واقعہ کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں اور یہ میں مٹی سے بناؤں گا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر دوں، نفخت فیہ من روحی، میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، اپنی طرف سے روح جو ہے وہ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فرمایا کہ پھر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑنا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، استکبارہ، اس نے تکبر کیا۔ یعنی تکبر کے معنی کا اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ تکبر ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا یعنی بطر الحق کے، حق کا انکار کر دینا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنے اعمال کو اور
اپنے معمولات کو تکبر سے پاک کر لیجئے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو بندے کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ تکبر اپنے دلوں سے کھرچ کے نکال دیجئے۔ جب بھی کسی بات کا پتہ چلے یہ حق ہے، اس کو قبول کر لیجئے، اور کسی کو بھی حقیر مت سمجھیے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ معاملہ ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، بھئی تجھے کس بات نے روک دیا؟ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بھی ایک سعادت ہے انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ۔ اب کیا کہتا ہے ابلیس؟ کہتا ہے نہیں جی میں بہتر ہوں اس سے۔ اے اللہ پاک تو عدل کرنے والا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، اور اپنی عقل کو دوڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور میں اپنے سے جو کم تر مخلوق ہے میں اسے جو ہے وہ سجدہ کروں۔ یاد رکھیے جب بھی معاملہ دلیل آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، اب اس کے سامنے آپ کا قیاس نہیں چلے گا، آپ کی رائے نہیں چلے گی، بلکہ سال ہا سال اور صدیوں سے چلنے والے جو نظریات ہیں اب وہ بالکل پارا پارا ہو جائیں گے ٹکرا کے، جب قرآن کی آیت آ گئی، جب حدیث مبارکہ آ گئی، اور بڑے بڑے علماء ائمہ ان کی رائے اللہ کے قرآن کے مقابلہ میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلہ میں اس کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی عقل کو بہت اچھی لگے گی، آج کل لوگ میڈیا کے اوپر قرآنی آیات مبارکہ کو پیش کر کے احادیث مبارکہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اس دور کے لیے احادیث تھیں، اب ہم اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کریں گے، اور پھر بڑی بڑی باتیں لوگ جو ہے وہ سحرزدہ ہو جاتے ہیں اس کو سن کے، اور بلکہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو تفسیر تو قرآن کی یہ ہے جو ہم آج سن رہے ہیں، علماء نے تو ہمیں بس دوسرے اختلافات میں ہی جو ہے وہ الجھائے رکھا، اور پھر بڑے متاثر ہو کے ان کے پیچھے چلتے ہیں اور احادیث کو روند ڈالتے ہیں۔ احادیث مبارکہ قرآن کی بہترین تشریح، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ کے عمل کے مقابلہ میں کسی کی کوئی بات جو ہے اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اب اس نے، اور یہی معاملہ ہوا تھا جناب آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ پاک نے داخل کر دیا نا، ایک مورخ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا، شیطان کی بات کیوں مانی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی، اور اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں، اور پھر ہم نے کہا کہ یار اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے تو کوئی بندہ جھوٹ نہیں نہ بولتا، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا، لہذا جب اس نے وقاسمہما، اس نے قسمیں دلائیں آپ اللہ رب العالمین کے نام کی، اور جناب آدم علیہ السلام، سیدہ حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کے جو ہے وہ پھل جس سے منع کیا تھا وہ کھا بیٹھے۔ یعنی کوئی بندہ کتنی ہی قسمیں کیوں نہ کھائے، اور پھر یہ ابلیس کوئی معمولی بندہ جو ہے وہ نہیں تھا، جن تھا یہ، اتنی عبادت کی اس نے اللہ رب العالمین کی کہ اب گویا کہ وہ فرشتوں کی صفوں میں کھڑا تھا، اور لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے حکم کو اس نے روندا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اب تو ہمیشہ کے لیے اب جو ہے وہ تیرے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، نباتات اس سے اگتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی کھیت ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ جاتا ہے، مختلف قسم کے پھل آتے ہیں، اور پھر ایک پودا دیکھ لیجئے،
یہ شہتوت کا پودا ہے نا، شہتوت کے پودے کو اگر جو ہے وہ بکری کھاتی ہے، اب وہ دودھ دیتی ہے بکری، اور اگر اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ایک بڑا بہترین، اسی پتے سے وہ بڑا بہترین قسم کا ایک شاندار قسم کا کپڑا بنا دیتا ہے۔ اگر اسی کو شہد کی مکھی اس کے پھل کو کھاتی ہے، اب اس سے وہ جو ہے وہ شہد بنا رہی ہے، اور اسی شہتوت سے اگر ہرن جو ہے وہ کھا رہا ہے، اس سے کستوری بن رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں تمہارے دائیں بائیں تمہارے ارد گرد ایسے بکھری پڑی ہیں، لہذا اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ عز و جل ہی کی طرف اپنا جو ہے وہ رجوع کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے کیا، اور انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ان کا بھی تذکرہ اللہ عز و جل نے اسی پارے کے اندر کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے توبہ کے بارے میں کئی ایک آیات نازل کی ہیں، اسی جو ہے وہ قرآن کے حصے میں جو ہم نے پڑھا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے بندو اگر بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو، بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو، کتنے گناہ کر چکے ہو؟ زمین و آسمان کا خلا بھی بھر چکے ہو، فرمایا تب بھی اگر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ پاک جو ہے اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اگر ایک بندہ 70 بار بھی گناہ کرے اور بعد میں اس کو علم ہو کہ میرا ایک رب ہے جو معافی کو پسند کرتا ہے، جو بندوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کو پھر جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے توبہ اور استغفار یہ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی پسندیدہ ایک عمل ہے۔ توبہ اور استغفار یہ ایک ایسا بندے کی طرف سے عمل ہے کہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسندیدہ، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یعنی اندازہ لگائیے یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریبی فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، اور جو عرش کے بالکل ارد گرد ہیں اللہ رب العالمین کے یہ پاک باز فرشتے۔ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، اور یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یہ اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور یہ فرشتے اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ فرشتے اور کیا کرتے ہیں؟ یہ فرشتے اب دیکھیے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو بالکل اللہ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ فرشتے یستغفرون، وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم بہت وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ اپنے ان بندوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہاں پہ توبہ کر رہے ہیں نا، اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہیں، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور وہ اللہ عز و جل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ تو بخش دے ان لوگوں کو، تابو جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اے اللہ اور تیرے راستے پہ چلتے ہیں، قرآن و سنت کے راستے پہ چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان کو جنت عدن میں داخل کر دے، اللاتی وعدتہم، اے اللہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اب ہم تو اپنے لیے توبہ کرتے ہیں نا، ہم تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، لیکن یہ فرشتے دیکھیے، فرشتے ابھی بس نہیں کی فرشتوں کی دعاؤں، فرمایا اے اللہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم
اے اللہ یہ بندہ جو آج توبہ کر رہا ہے نا، اے اللہ جو معافی مانگ رہا ہے تجھ سے، اے اللہ ہم سفارش کرتے ہیں اسے بخش کے جنت عدن عطا کر دے، اور اے اللہ یہ جو بندہ توبہ کر رہا ہے تجھ سے، معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ تو ایسے کر کہ اس کے آباء و اجداد میں سے، اس کے والدین، اس کے دادے، اس کے پردادے، اس کے نانا، اس کا پرنانا، اے اللہ اس کے آباء و اجداد میں سے جتنے بھی لوگ نیک ہیں، شاید کبھی ہم نے اپنے آباء و اجداد کے لیے اس انداز سے دعا نہ کی ہو جس انداز سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کے آباء و اجداد میں سے وذریاتہم، اے اللہ وازواجہم، اے اللہ ان کی بیویاں، اے اللہ ان کو بھی بخش دے، اگر بیوی کر رہی ہے اے اللہ اس کے خاوند کو بھی بخش دے، اور فرمایا وذریاتہم، اے اللہ اس کی اولاد کی ضروری نہیں ہے جو پیدا ہو چکی ہے، جو پیدا ہونے والی ہے، بچوں کے بچے، اس کے بعد ان کے بچے، اے اللہ جو بھی آنے والے ہیں، جو بھی نیک ہوں گے، اے اللہ ان کو بخش دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ توبہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے اور پھر اس کے بعد اپنے پروردگار سے استغفار کیجئے، معافی مانگیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم ہر مومن مسلمان آدمی کم از کم جو ہے وہ 70 بار ضرور استغفر اللہ کہے، استغفر اللہ ربی کہے، یا جتنے بھی استغفار کے الفاظ قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں، کم از کم جو ہے وہ 70 بار اس کو معمول بنا لیں کہ ہم نے استغفار کرنی ہے، اور پھر اللہ عز و جل اس کے بدلے میں وہ انعامات عطا کریں گے کہ جن کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔